اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، نالے اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع باوجاد، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا ابن حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ، اور ہماری اس مسجد کے انتہائی خدمت گزار اور اس کو آباد کرنے والے حاجی خالد صاحب سیمنٹ والے، الہ العالمین تمام کی بارگاہ میں، اور جتنے حضرات میرے سمیت یہاں حاضر ہیں جو ہمارے آگا کردہ حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کوئی زبان خاموش نہ ہے، بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد بالغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، اللہ رب العزت کے لارب اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی 2 نشانیاں بیان کی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو دوست ہمارے ہوتے ہیں جنہیں خوف اور ڈر نہیں ہوتا، ان کی 2 نشانیاں ہیں، وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے اور صاحب تقوی بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر یا رسول اللہ کہنے والا سنی آدھا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ سیدی، اے سردار، اے رسول اللہ کے شہزادے، اے اہل سنت کے عظیم سپوت، اے آل و مہار شریف کی درگاہ کے تاجدار، یہ آدھا کیوں رولا، پورا کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے فرمایا پورا ولی بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو، ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو۔ ہر سنی آدھا ولی اس لیے کہ اس کے پاس ایمان موجود ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی محنت کر لے تو پھر یہ پورا ولی بن سکتا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کچھ حضور مولا کائنات علی شیر خدا کی شان بیان کی تھی، موضوع تو وہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، وہ رات کو پھر محفل ہے وہاں پر کچھ کر دیں گے پورا، تو اعلان کیا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نائب رسول ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز کی شان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ مدینے والے نے انہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ جو حضور غوث الاعظم کا نائب ہے اس کا نام ہے سلطان محمد باہو۔ اگر غوث پاک کا نائب ہو اور وہ اس کا نائب غوث پاک کا نائب ہے وہ ہے احمد رضا،
امام شاہ احمد رضا دیکھ لیجیے، اگر عبد القادر جیلانی کے نائبین کا مقام اتنا بڑا ہے تو حضور کا نائب کا مقام کتنا بڑا ہے، جنہیں نائب رسول کہا گیا، جنہیں لقب عطا کیا نائب رسول کا۔ آپ خراسان میں پیدا ہوئے، 600 ہجری میں ولادت ہوئی، 14 رجب کا دن تھا۔ والد کا نام تھا سید غیاث الدین، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حسینی سید ہے۔ 14 سال کی عمر تھی، والد فوت ہو گئے۔ انہوں نے وراثت میں ایک باغ چھوڑا، باغ کی باغبانی حصے آئی۔ چند دن بعد والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں نے کہا میں تجھے پریشان دیکھتی ہوں، کیوں پریشان ہے؟ عرض کی میرا باغ کی باغبانی میں دل نہیں لگتا۔ ماں نے کہا معین الدین کیا چاہتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر کہا ماں ناراض نہ ہو تو بات کریں۔ اس نے کہا فرمایا اس باغ کی باغبانی میں دل نہیں لگتا، لہذا ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ میں نانا کے باغ کی باغبانی شروع کر دوں۔ اس باغ کی باغبانی میں تو دل نہیں لگتا، ارادہ یہ ہے کہ نانے کا جو باغ ہے اس کی باغبانی شروع کر دوں۔ والدہ نے اجازت دی، خراسان سے چلے نیشا پور آ گئے۔ نیشا پور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہ مرید ہو گیا، یہاں پر علم دین حاصل کیا۔ جب دین کے علم کی تکمیل ہو گئی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو خرقہ خلافت عطا کیا، اور خرقہ خلافت کیا تھا؟ چہار کلی ٹوپی عطا کی، اس پر دستار باندھی۔ انہوں نے مرشد سے کہا مجھے خرقہ خلافت تو دیا ہے مگر مجھے کوئی دستور تو دیجیے۔ فرمایا دستور تو ہم نے تیرے سر پر رکھ دیا ہے۔ اب کی میں سمجھا نہیں، اس کی وضاحت کرے۔ فرمایا سن، یہ جو چہار تر کی ٹوپی ہم نے تجھے پہنائی ہے نا، یہ جو ہم نے سر پہ باندھی ہے نا، یہ بھی 4 تہر کی ہے، یہ بھی 4 تر کی ہے۔ یہ سرہند شریف سے آئی ہوئی ہے، حضرت مجدد بلخ ثانی کے دربار سے، اور ڈائریکٹ تو آ نہیں سکتی تھی انڈیا سے۔ پھر وہاں کچھ ہمارے دوست تھے حضرت مجدد پاک کے آستانے پر، انہوں نے وہاں سے مدینہ شریف بھیجی، مدینہ شریف سے پاکستان ہے، آدھی تو رستے میں غائب ہو گئی۔ تو یہ 4 تر کی ہے، تو کہا یہ 4 تر کی ٹوپی دستور ہے۔ عرض کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا سن، اس کے 4 ترک ہیں، 4 سنتے ہیں۔ ان کے ترک کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اس کا جو کون ہے، اس کا مطلب ہے کہ ترک دنیا۔ اگر تو اللہ کا معبود بننا چاہتا ہے تو تجھے دنیا سے منہ موڑنا پڑے گا، تجھے دنیا سے دامن چھڑانا پڑے گا۔ اب یہاں توجہ کیجئے گا، ایک عام مسلمان کے لیے حکم کیا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہے جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ وہ پانی سے جدا بھی نہیں ہوتی اور پانی کشتی کے اندر آ بھی نہیں سکتا۔ اگر پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، نہ دنیا سے جدا ہو، نہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت داخل ہو، نہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت داخل ہو۔ ایک عام مسلمان اور مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ تیرا دل وہ مولا کی محبت کے لیے بنایا ہے، تیرا دل جو ہے وہ مومن کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے پوچھا تھا رب کہاں ملتا ہے؟ فرمایا وہ آسمانی میں نہیں ملتا، وہ مشرق و مغرب میں نہیں ملتا، وہ ملتا ہے کہ بندے مومن کو دل میں اس کا دیا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا، اللہ کہاں ملتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے۔ اللہ کہاں ملتا ہے؟ مومنوں کے قلوب میں ملتا ہے۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ تو فرمایا اس کا پہلا یہ ہے ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دو، دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ دوسرا اس کا ترک ہے ترک عقبہ، آخرت کا ترک۔ تھوڑی سی باتیں خوش کہیں لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ترک عقبہ، آخرت کا ترک۔ اچھا یہ اگر آخرت ترک کر دی جائے تو ہماری تو دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، بولیں گے آپ حضرات؟ ہماری تو دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ آخرت اچھی ہو، یا اللہ اخیر چنگا کریو، بولے نہیں آپ حضرات؟ یہی ہے نا، بزرگوں سے کہتے ہیں دعا کرے میرا اخیر چنگا ہو، ہماری آخرت اچھی ہو۔ تو غریب نواز کے مرشد نے تو کہا کہ ترک عقبہ آخرت کا ترک ہے۔ اب مطلب کیا ہے اس کا؟
اب ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، مطلب اس کا یہ تھا، ترک عقبہ کا مطلب یہ تھا، بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو عبادت آخرت کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں کا مقصود جنت ہوتی ہے، رب کی رضا نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کا مقصد آخرت ہوتی ہے، آخرت سنور جائے۔ آپ کو ملیں گے یہ عمل کرو تو اتنی لاکھ نیکیاں، یہ عمل کرو اتنی کروڑ نیکیاں، یہ عمل کرو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کرو جنت میں یہ درجہ ملے گا۔ اور کئی تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں تم یہ کام کرو تو تمہیں 70 حوریں مل جائیں گی۔ ان لوگوں کی مثال مزدوروں کی طرح ہے، جس طرح مزدور اپنی مزدوری کے چکر میں، دیہڑی کے چکر میں مزدوری میں لگا رہتا ہے نا، ان لوگوں کی مثال مزدوروں کی طرح ہے۔ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم تو مزدور ہیں، اجرت ہماری جنت ہے، مزدوری اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت ملے۔ مرشد نے کہا معین الدین، جو بھی عمل کرنا، جتنی بھی عبادت کرنا، جنت کے لیے نہ کرنا، جنت والے کے لیے عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، آہستہ بولیے آپ۔ فرمایا جتنی بھی عبادت کرنا، جتنا بھی ذکر اذکار کرنا، وہ جنت کے لیے نہ کرنا، آخرت کے لیے نہ کرنا، مولا کے لیے کرنا۔ اور اسی بات کو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے بڑے واضح لفظوں میں کھول کر بیان کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا چونکہ آپ امام الاولیاء ہیں، کل ولیوں کے سردار ہیں، تو کیا کہا تھا علی پاک نے؟ انہوں نے کہا اے اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے۔ اگر میں جنت کے لیے تیری عبادت کروں تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ اور میں دوزخ کے ڈر سے بھی تیری عبادت نہیں کرتا۔ اگر دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرے تو یہ عبادت نہیں، یہ غلامی ہے۔ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت میں لائق ہے۔ یہ جن کا عقیدہ علی والا ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ کیا کہا مولا نے؟ میں تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کرتا، اگر جنت کے لیے کروں تو یہ عبادت نہیں، یہ تجارت ہے۔ تو میں عبادت کروں گا بدلے میں مجھے جنت دے گا۔ میں دوزخ کے ڈر سے بھی نہیں کرتا، دوزخ کے ڈر سے کروں تو یہ عبادت نہیں، یہ غلامی ہے۔ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اور اگر آپ کلمے کا ترجمہ دیکھیں تو وہ یہی نہیں بنتا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے سوا، بولیے اونچی آواز سے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے، آواز آہستہ ذرا اونچا ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مولا نے کلمے کا یہی مفہوم تو سمجھایا کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تم عبادت کے لائق ہے۔ مرشد نے کہا کہ معین الدین، جنت کے لیے عبادت نہ کرنا، جنت والے کے لیے عبادت کرنا، رب کے لیے عبادت کرنا، اللہ کی محبت میں عبادت کرنا۔ فرمایا اس کا تیسرا ترک یہ خواہ و خواب کا ترک ہے۔ دل میں اولاد کی محبت، گھر کی محبت یہ نہ ہو، تیرے دل میں محبت ہو تو صرف تیرے رب کی محبت ہو۔ اور چوتھا ترک فرمایا یہ خواہشات کا ترک ہے، دل سے خواہشات کو نکال دینا۔ مرشد نے سبق دیا، خلافت دی، پھر ساتھ لیا، لے گئے مدینہ شریف، نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مرشد نے رسول اللہ کے دربار میں میرے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں معین الدین کو لے کر آیا، اس پر نگاہ کرم عطا فرمائیے۔ تو حضور نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ معین الدین کو مبارک دو، ہم نے اسے اپنا نائب ہند میں بنا دیا، ہم نے اسے اپنا ہند میں نائب بنا دیا ہے، یہ نائب رسول ہے۔ جب یہ کہا اور فرمایا جب واپس جاؤ تو اسے افغانستان بھیجنا، وہاں سے اسے پنجاب میں بھیجنا، پنجاب میں لاہور بھیجنا، لاہور سے پھر دلی میں بھیجنا، اور دلی سے اسے اجمیر میں بھیج دینا۔ یہ حکم ہے ہمارا، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رونے لگ گئے۔ حضور نے کہا عثمان کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس کی تربیت اس لیے کی تھی کہ یہ ہارون کے قصبے میں بیٹھے گا،
میری خانقاہ میں بیٹھ کر میرے فیض کو عام کرے گا، مگر یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، معین الدین ہندوستان کی طرف جائے گا۔ لیکن حضور میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا عثمان ہارونی بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، اور میری التجا یہ ہے کہ میں معین الدین کو تو بھیج دیتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ معین الدین کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہونا چاہیے، قیامت تک معین الدین کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ یہ سنا تو رسول اللہ مسکرائے، آپ نے کہا عثمان ہارونی جسے ہم اپنا نائب بنا لیں اس کا سلسلہ تو قیامت کے بعد بھی منقطع نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ تو قیامت کے بعد بھی منقطع نہیں ہوگا۔ واپس تشریف لے آئے، مرشد نے اجازت دی، اور جب اجازت دے کر رخصت کیا تو کیا فرمایا کہ سنو جب پنجاب پہنچو تو ستلج کے پار نہ جانا، راوی کے کنارے کنارے جانا، اس لیے کہ وہاں پر ایک ولی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے سید علی بن عثمان الحجویری، یہ تجھ سے پہلے وہ رسول اللہ کا نائب ہے، تجھ سے پہلے وہ نائب ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینا، کچھ دیر قیام کرنا، پھر ان سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے تو آگے کی طرف سفر کرنا۔ تو خواجہ غریب نواز نے عرض کی کہ مجھے تو حکم رسول اللہ نے اجمیر جانے کا دیا ہے، وہاں حاضری کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسکرا کر حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو آرڈر تجھے دیا گیا ہے تجھ سے پہلے یہ آرڈر اسی کے نام لکھا ہوا تھا، لہذا پہلے لاہور جانا۔ چلے وہاں سے لاہور حاضر ہوئے، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ 200 سال بعد آئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے، کتنے 100 سال بعد؟ تقریباً 200 سال، پونے 200 سال قبل آئے، مسجد میں قیام کیا۔ مسجد کہاں تھی؟ جہاں آج غریب نواز کا حجرہ ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے آتے ہی مسجد اسی جگہ پر بنائی تھی جہاں آج ان کا حجرہ ہے، اور حجرے کے پیچھے تھوڑی سی جگہ ہے جہاں لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے، مزار کے قدموں میں۔ تو آپ سوچیں گے وہ جی قدموں میں مسجد بنا دی ہے، تو بھائی مزار بعد میں بنی تھی، داتا صاحب نے مزار کوئی نہیں بنایا تھا اپنا آ کر، داتا صاحب نے تو مسجد بنائی تھی۔ آپ کبھی جائیں حاضری کے لیے تو خواجہ غریب نواز کے حجرے والی سمت سے نکلیں نا، تو یہ جو عمارت ہے ان کے روزے کی، تو جب حجرے والی اندر نہ داخل ہو، ادھر سیدھے باہر آ جائیں تو حجرے سے اگلی جو نکر ہے نا، وہاں پر آپ دیکھیں تو لکڑی کا ایک فریم پڑا ہوتا ہے، اس پر پھولوں کی چند پتیاں پڑی ہوتی، دیوار پر دیکھو گے تو سٹیل کی ایک تختی لکھی ہوئی ہے، اس تختی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس تختی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں داتا گنج بخش ساری زندگی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری کا مسلح امامت ہے۔ اسی مقام پر داتا صاحب نے لاہور کے مولویوں کو کعبے کی زیارت کرنا تھی۔ جب انہوں نے داتا صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ جو مسجد آپ نے بنائی ہے اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل عصر کی نماز ہمارے پاس پڑھنا۔ تو لاہور کے تمام علماء عصر کی نماز میں جب حاضر ہوئے تو نماز پڑھا کر آپ نے فرمایا کیا اعتراض ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا آپ کی مسجد کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ فرمایا جب تم مسجدیں بناتے ہو تو قبلے کا تعین کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہ کتب نماز لکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم کعبے کا تعین کرتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب مسکرائے، فرمایا اچھا تم میرے نانے کی امت میں ہو کر چند کتابیں پڑھ کر اتنے علم کے حامل ہو جاؤ کہ تم کتب نماز سے کعبے کی سمت کا تعین کرو۔ تو جو حسن ابن علی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ، جو علی ابن ابی طالب کا شہزادہ ہو اور حسن ابن علی کا بیٹا ہے، توجہ کیجیے گا، غریب نواز امام حسین کا بیٹا ہے اور داتا گنج بخش امام حسن کا بیٹا ہے۔ یہ حسنی سید ہے، وہ حسینی سید ہیں۔ تو فرمایا تم 4 کتابیں پڑھ کر امت میں شامل ہو کر اتنے کامل ہو جاؤ کہ تم جناب بندہ تم کے کتب نماز دیکھ کر یہ تعین کر لو اور میں علی کا بیٹا ہو کر، نبی کا جانشین ہو کر، رسول اللہ کا غلام ہو کر مسجد کا داخلت کر دوں۔ یہ کہہ کر حضور سیدی داتا گنج بخش نے اپنی انگلی کا اشارہ میں رات کی طرف دیا۔ تمام خیرمداروں نے لکھا داتا کی انگلی اتنے کی دیر تھی دیواریں ہٹ گئی، مولویوں کو لاہور میں بیٹھ کر سامنے کا تو
نظر آ گیا، میری کے سامنے بیٹھ کر کعبہ اللہ نظر آ گیا. فرمایا تیری کتب نما دیکھ کر ستائر کر کے مسجد بناتے ہو، میں عثمان بن علی اجمیری میں نے کتب نما دیکھ کر مسجد نہیں بنائی، میں نے کعبہ دیکھ کر مسجد بنائی. تو مسجد تھی، وہاں اعتکاف کیا. کتنے دن کا؟ 40 دن کا. کیا کیا؟ 40 دن کا. جب 40 دن کا اعتکاف مکمل ہوا، اب حضرت غریب نواز اٹھے، عرض کی یہ معاملہ ہے، یہ سفر ہے، عطا کیجیے. داتا صاحب کی عنایات ہوئی، ملاقات ہوئی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی ہوتی ہے، اگر کوئی کرنے والا ہو تو ہوتی ہے. آج ملاقات ہوئی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا، غریب نواز کو سینے سے لگا، نوازا اور اجازت دی. اب جب چلنے لگے نا لاہور سے، تو پھر قرآن کا کہتا ہے ہر جزاء لسان الا لسان، ہر بھلائی کا بدلہ، بولیے نا اونچی آواز سے، ہر بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. اب کوئی آدمی کسی پر احسان کرے، اب مثلا سیالوی صاحب کے مجھ پر یہ احسانات ہیں، یہ جو علم ہمارے پاس ہے یہ ان کا عطا کیا ہوا ہے اور بزرگوں کا. دیتا تو اللہ ہے نا، مگر سبب سے دیتا ہے. بول نہیں رہے آپ حضرات، اسباب سے دیتا ہے. تو یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اب ہمیں علم دیا. اب میں بدلے میں، قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان، ہر بھلے کا بدلہ. اب میں علم تو نہیں دے سکتا نا، میں ان کے چرچے کر سکتا ہوں، ان کی اولاد سے محبت رکھ سکتا ہوں، ان کی خدمت کر سکتا ہوں، ان کی غلامی کر سکتا ہوں. میں ان کے اس احسان کا بدلہ یہی دے سکتا ہوں کہ ان کے اذکار اچھے لفظوں میں. تو قرآن نے کہا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر بھلائی کا بدلہ. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو انعامات اور اکرامات اور جو فیوز و برکات حضور کی بارگاہ سے انہیں ملے تھے، اس میں جو خاص حصہ تھا وہ جب غریب نواز کو دیا. اب قرآن نے کیا کہا ہر جزاء الاحسان، ہر بھلائی کا بدلہ. اب خواجہ غریب نواز کو بھی تو کوئی بھلائی کرنی تھی نا، بول نہیں رہے آپ حضرات. خواجہ غریب نواز کو بھی تو بھلائی کرنی تھی. اب نور الدین چشتی اجمیری لینے والے ہیں اور داتا صاحب اب بدلے میں وہ انہیں فیض و برکات تو نہیں دے سکتے تھے. اب غریب نواز نے کیا کیا؟ غریب نواز نے کہا چونکہ قرآن کا حکم ہے ہر جگہ میں کھانے پینے میں کھان، ہر بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. اب سید علی اجمیری جو بھلا تم نے کیا ہے، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے تیری بارگاہ میں کوئی ایسی بات کر جاؤں کہ قیامت تو آ جائے مگر لوگ ہمارے لفظوں میں تیرے چرچے کرتے رہے. اب سید نے سید کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ گنج بخشے، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. کیا کہا غریب نواز نے؟ گنج بخش، خزانے بخشتے ہیں. گنج کہتے ہیں خزانے کو، بخش کہتے ہیں دینے والے کو. کیا کہا؟ گنج بخشے، فیض عالم. صرف ایک دو کو فیض نہیں دیتے، پورے جہان کو فیض عطا فرما. صرف ایک دو کو نہیں دیتے، پورے جہان کو فیض دیتے. اور پھر وہ بیٹھے ہوئے داتا پھول والے بھی، اللہ ان کے والد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جب پھولوں والے چوک میں دکان بنائی نا تو نام داتا صاحب کے نام پر رکھا. تو سید نے سید کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ گنج بخشے، فیض عالم، مظہر، اور کیا کہا؟ خزانے دیتے ہو. صرف ایک دو کو نہیں، پورے عالم کو فیض دیتے ہو. اور پھر کیا کہا؟ مظہر نور خدا، تم اللہ کے نور کا مظہر ہو، تم اللہ کے نور کا. اور آگے کیا کہا؟ ناکسارا پیر کامل. اگر کوئی ناقص تیرے دربار میں آ جاتا ہے تو تم اسے کامل فرما دیتا ہے، اور کامل آرا رہنما. اور کوئی کامل آ جائے تو تم سے کاملین کا پیشوا بنا دیتا ہے. اچھا، ہمیں تو مولوی کہتے ہیں یہ قبروں والے دیتے ہی کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولے نہیں یہاں پر. ہمیں تو کہتے ہیں یہ دیتے کچھ نہیں. اور غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ گنج بخشے. آواز تھوڑی ہے آپ حضرات کی.
آپ پتہ نہیں ڈرے ہوئے ہیں یا آپ کو کیا مسئلہ ہے، بول نہیں رہے آج. حالانکہ اللہ نے بڑی مہربانی کی، صبح ٹھنڈ تھی لیکن اب تو سورج پر نکلا، موسم ٹھیک ہو گیا، تو بولیے ذرا نا. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ داتا صاحب کا نام لینے سے نہیں گھبرائیں آپ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ اور نام ہے جن ناموں کو لینے سے بندوں کو گھبرانا چاہیے، رسول اللہ کی اولاد کا نام لینے سے نہیں گھبرانا چاہیے. توجہ کیجئے. تو سید نے کیا کہا؟ جس نے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا، جب نائب رسول ہے، اس نے کیا کہا؟ گنج بخشے، فیض عالم. مولوی کہتے ہیں دیتے کچھ نہیں، اور معین الدین کہتا ہے صرف دیتے نہیں، یہ تو خزانے عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک دو کو فیض نہیں دیتے، فیض عالم زمانے کو فیض دیتے ہیں. مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. ایک کتاب لکھی گئی ہے مجالس صوفیہ، وہ ہمارے علماء نے نہیں لکھی، وہ دوسری کمپنی کے مولویوں نے لکھی، ہندوستان سے چھپی. اس کتاب کے اندر انہوں نے غریب نواز پر 70 صفحات غریب نواز کی شان میں لکھے، اور اس کے اندر یہ کہا کہ 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھایا. اور پھر اس پر اعتراض کرتے جو لوگوں کے اعتراضات تھے، جن 90 لاکھ کو کیسے پڑھا سکتے تھے، تو یاد رکھیے گا حضرت سید معین الدین اجمیری 39 سال اجمیر میں تشریف فرما رہے، اور ہندوؤں نے بھی اپنی کتابوں میں تسلیم کیا کہ روزانہ 5000 ہندو کلمہ کر کر مسلمان ہو گئے. سال کے دن بنتے ہیں 365، 39 سال کے کتنے دن بن گئے؟ چلو مہینے کے 30 بنتے ہیں. اگر ایک دن میں 5000 کلمہ پڑھے تو مہینے میں کتنے نے کلمہ پڑھا؟ بولے نہیں آپ حضرات جی؟ 1.5 لاکھ. تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 1.5 کو 12 سے ضرب دے لو، کتنا ہوا؟ 18 لاکھ. اور ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ عام دنوں میں 5000 پڑھتے تھے، جمعے کے دن پہ 15,000 ہندو کلمہ پڑھتے. تو پھر اب خود ضرب تقسیم لگا لیجئے. آج کہتے ہیں تم انہیں نائب رسول کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اور کس کو نائب رسول کہتے؟ اس وقت پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہے، اور ان کی آبادی کتنی ہے؟ 1.5 ارب. روئے زمین پر کتنے مسلمان ہیں؟ کل آبادی 6 ارب ہے، جس میں 1.5 ارب مسلمان. 57 اسلامی ملکوں میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، مگر ان 57 میں سے 54 کو علیحدہ کرو اور صرف 3 ملکوں کو نکالو، ایک پاکستان، ایک ہندوستان، ایک بنگلہ دیش. پاکستان کی آبادی ہے 24 کروڑ، بنگلہ دیش کی آبادی ہے 30 کروڑ سے زیادہ، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 40 کروڑ سے زیادہ ہے. اب جب ضرب تقسیم دو نا، 80 کروڑ سے زیادہ ان 3 ملکوں میں مسلمان ہیں، تو یہ 80 کروڑ مسلمان ہیں یہ کن کی اولاد ہے؟ یہ انہیں 1 کروڑ کی اولاد ہے جنہیں غریب نواز نے کرنے پر آیا. باقی پوری دنیا کے اندر 70 کروڑ مسلمان ہیں، ان 3 ملکوں کے اندر 80 کروڑ مسلمان ہیں. ان 80 کروڑ مسلمانوں سے بڑے کون ہیں؟ یہ بڑے وہی ہیں جنہیں غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا. 13 خلیفہ سے بلا واسطہ آپ کے 13 خلیفہ سے ڈائریکٹ. اور میں ان 13 کا نام نہیں لیتا، ان 13 میں سے ایک کا نام ہے خواجہ قطب الدین. اس قطب الدین کے ایک مرید کا نام ہے بابا فرید الدین گنج شکر. سبحان اللہ. اونچی میں کرنے پر ابھی یہاں اعلان ہو جانا کہ لنگر تقسیم ہونا تو آپ نے بانٹنے والے کے کپڑے بھی پھاڑ دینے. اس وقت تو کوشش کر رہے ہیں کہ سارا پتیلے ہی ہم لے جائیں، مگر بولنے کی مرتبہ بول نہیں رہے آپ. ایک مرید تو مرید کا نام فرید الدین ہے. دریا راوی کے کنارے بابا صاحب بیٹھے تھے، نام تو اجوبن تھا نا اس کا. جب بابا صاحب آئے تو پاس پتن کا نام کیا تھا؟ اجوبن. کیا نام تھا؟ اجوبن. یہ حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے، یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے. دریا کے کنارے پہ رہ گیا. آپ کی زبان میں دریا کے کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ من. کچھ اور لفظ بھی ہے، پتن. اب آواز نہیں آئی آپ کی؟ کہتے ہیں نا پتن. جب فرید نہیں آیا تھا نا تو پتن تھا، لیکن جب فرید آیا تو صرف پتن نہیں تھا، پاک پتن ہو گیا. کیا ہوا؟ راوی کے اس کنارے سے لے کر یہ سارے علاقے جہلم کے ادھر والے کنارے تک
یہ جہلم کا دریا ضلع جہلم میں بہتا ہے نا، اس ضلع کا نام اس پر ہے۔ جہلم کے اس کنارے سے لے کر راوی کے اس کنارے تک 120 قومیں آباد تھیں اس علاقے کے اندر، 120 قومیں۔ ان 120 کی 20 قوموں کو کلمہ پڑھایا تو فرید الدین گنج چھتر لے کر آیا، فرید الدین گنج، اور جس کے ایک مرید کے مرید کا عالم یہ ہے خدمت اسلام کا، اس مومن کا عالم کیا ہوگا؟ 90 لاکھ تو ہندو کو کلمہ پڑھایا نا۔ بابا صاحب نے کتاب لکھی ہے جس کا نام روضۃ الصالحین۔ آپ فرماتے ہیں جب خواجہ غریب نواز پردہ کر گئے نا تو میں اور میرے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہم اس بڑے کمرے میں داخل ہوئے جس کمرے میں خواجہ غریب نواز لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے۔ فرماتے ہیں 3 مہینے تک ہم گنتے رہے، میں اور میرے مرشد۔ آپ سے تو گنتی کیا ہونی ہے، آپ سے تو 3 منٹ کے لیے سبحان اللہ بھی نہیں ہونی۔ بابا فرید فرماتے ہیں 3 مہینے کے لیے ہم گنتے رہے۔ کیا گنتے رہے؟ 3 مہینے۔ اناج کی بوریاں، کوئی اشرفیاں، کوئی درہم دینار، کوئی دنیا کی دولت، کچھ اور چیز نہیں، کیا گنتے رہے؟ فرماتے ہیں 3 مہینے تک۔ 3 مہینے بعد گنتی مکمل ہوئی تو وہ جو چیز گن رہے تھے وہ کتنی تھی؟ 90,000، 93,000۔ وہ جو چیز گن رہے تھے وہ کتنی تھی؟ 93,000۔ پوچھا گیا حضور وہ 93,000 کیا تھے؟ فرمایا وہ 93,000 وہ لٹیں تھی، وہ 93,000 لٹیں تھیں کہ جب وہ ہندو پنڈت کلمہ پڑھنے کے لیے آتا تھا نا تو غریب نواز کلمہ پڑھا کر پہلے اس کی لٹ اتارتے تھے۔ فرماتے ہیں 93,000 تو پنڈت مسلمان کیا ہے، عام ہندوؤں کی تعداد سے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ تو اندازے ہیں نا کہ 90 لاکھ ہے یا 95 لاکھ ہے یا 99 لاکھ ہے۔ 40,000 نے تو صرف آپ کی شہزادی کے ہاتھ پر 40,000 عورت نے، 90,000 عورت نے آپ کی شہزادی حضرت بی بی حافظہ جمالہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ کسی نے غریب نواز سے پوچھا تھا یہ جتنا فیض آپ کا دنیا میں عام ہو رہا ہے اور جس طرح تبلیغ دین آپ کر رہے ہو اور توحید کا جو بیج آپ نے ہندوستان میں لگایا، اتنے تو مسلمان کسی اور ولی نے نہیں کیے۔ اور یہ چیلنج ہے، جتنے غریب نواز نے مسلمان کیے اتنے کسی اور ولی نے، اگر ہے تو بتلا دے نام اٹھ کر۔ ولی ان سے بڑے بڑے ہوئے ہیں، این ممکن ہے آئندہ زمانے میں بھی کہو، مگر اتنے مسلمان کسی اور ولی نے نہیں کیے۔ تو ان سے کسی نے کہا تھا یہ تمہاری جو اتنی بات بنی ہوئی ہے، یہ جو اتنا تمہارا عام فیض ہو رہا ہے کہ روزانہ ہزاروں کو کلمہ پڑھاتے ہو، تو یہ بڑی بات ہے تمہاری۔ تو چھلک کر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا میں کون ہوتا ہوں یہ فیض بانٹنے والا، اور میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں اپنی کرامات دکھانے والا؟ تو غریب نواز نے فارسی میں تعارف کراتے ہوئے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ کرم کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا سنو یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ انہی کی بات ہے جنہوں نے ہمیں نائب بنا کر بھیجا، یہ انہی کی بات ہے جنہوں نے ہمیں نائب بنا کر بھیجا۔ اور پھر آگے سے کیا کہا؟ فرمایا منم ادنا غلامان محمد۔ خواجہ غریب نواز نے تعارف پیش کیا، منم ادنا غلامان محمد، غلام از غلامان محمد، منم ادنا ثنا خان محمد، غلام از غلامان محمد۔ میں تو حضور کا ایک ثنا خان ہوں، اور میں تو حضور کے غلاموں کا غلام ہوں۔ سوچ لیجئے اگر اتنے بڑے بڑوں کی بات حضور کی بارگاہ میں یہ ہے تو پھر ہم کس حساب میں؟ تو ایک بیٹا ہے یہ مولا علی کا۔ اب سمجھ آئی؟ غریب نواز کس کا بیٹا ہے؟ آواز تھوڑی آپ کی، آواز کام میں اونچی ہونی چاہیے۔ یہ علی کا ایک بیٹا ہے، تو جس کے ایک بیٹے کی شان یہ ہے تو پھر باقی بیٹوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو آج ہم نے حضور مولا کائنات علی شیر خدا کی یاد میں محفل رکھی ہے، کیونکہ ماہانہ 11ویں کا سلسلہ شروع کیا۔ پچھلے جمعے حضرت صدیق اکبر کا دن تھا تو ان کی یاد میں پروگرام ہوا۔ آج مولا علی کی ولادت کی خوشی میں، اور حضور نے فرمایا تھا علی مومن تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، منافق تیرے نزدیک آ نہیں سکتا۔ اور ذرا بولے جو ذرا، حضور نے فرمایا تھا تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔
اور حضور نے فرمایا کہ سن تیری نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے سر کو دھڑ سے نسبت ہوتی ہے. سر کو دھڑ سے. بندہ جتنا بھی حسین ہونا جب تک چہرہ نظر نہیں آئے گا پہچان نہیں سکتے. پہچانیں گے تب جب چہرہ. حضور نے کہا تھا تیری نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے سر کو دھڑ سے نسبت ہوتی ہے. تو جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی اور جن کی محبت کا ہم سے تقاضا کیا گیا اور جن کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا, اور آپ جمعہ پڑھنے آئے آدھے منٹ کی بات سن لیں. حضور نے فرمایا تھا یا علی کوئی اللہ کسی کو عمر نو عطا کرے. نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو. کتنی عمر تھی نوح علیہ السلام کی؟ 1350 سال. 1300 سال عمر ہو. روزانہ روزہ رکھے, ہر سال حج کرے. اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کر لکڑی کی طرح, اس کی سوکھ کر مسواک کی لکڑی کی طرح ہو جائے, اور اتنی عبادت کرے کہ کمر اس کی جھک جائے. حضور نے فرمایا یہاں تک کہ وہ حالت مظلوم میں صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مارا جائے, اس کو کعبے کے اندر قبر بنا کر دفن کیا جائے. اے علی اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا خود دیا جنت کا تیرا جنت کی خوشبو بھی منظور سے ہوگا. تو پھر جن کی محبت کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ان کے ذکر کی محفل سجانی چاہیے کہ نہیں سجانی چاہیے؟ چلیں پھر جیب میں ہاتھ ڈالیں. جس کا عقیدہ ہے نا کہ میرے پاس جو کچھ ہے علی کے بچوں کا صدقہ ہے, جو بھی حسب توفیق ہے, 100 ہے, 50 ہے, 10 ہے, 20 ہے, لے آئیں کچھ محفل کے لیے. لاہور سے ہمارے عالم آ رہے ہیں, علامہ پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب, انہیں کا بیان ہوگا. میں تو صرف پاس بیٹھ جاؤں گا. اٹھیں, ہمت کریں. بس جس بندے کے دل میں علی پاک کی محبت ہے, ایک گال میں تو اتنی سنائیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تیرا ذکر کرنا بھی عبادت, تیرا نام لینا, تجھے دیکھنا بھی عبادت. اور ان سے کہا تھا کہ تیرے بغیر مومن ہو نہیں سکتا. جس بندے کا دعویٰ ہے نا کہ میں مومن ہوں, اسے اپنے پیر کے لیے ذرا جیب میں ہاتھ ڈال لینا چاہیے. تو جو بھی توفیق ہے, میں نے 1500 نہیں کہا, میں نے کہا 100 ہے, 50 ہے, 10 ہے, 20 ہے. کچھ خدمت آپ کریں, کچھ ہم ملا لیں گے. انشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ہوگی. 8 بجے محفل شروع ہو جائے گی, 9 بجے علامہ صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا. سارے حضرات وقت پر تشریف بھی لے آئیے گا. اللہ آپ کو زندہ سلامتی دے, اللہ آپ کو زندہ رکھے, آپ کو خوش رکھے, آپ کے بچوں کی خیر ہو, آپ کے اہل خانہ کی خیر ہو. جلدی آ جائیں. حاجی خالد صاحب کا بیٹے حسن صاحب آئے ہمارے پاس, اور جب پچھلے جمعے میں افسوس کے لیے گیا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہمارے والد نے اس مسجد کی